السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین، آج قبائلی علاقہ جات فاٹا میں 2 مہینے کم ایک دھماکے کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی گئی۔ آخری بار 16 نومبر 2016 کو خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ میں 5 قبائلی عمائدین کو ایک دھماکے میں ہلاک کیا گیا تھا، مگر آج کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار کی سبزی منڈی میں بے گناہ اور مظلوم افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 24 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ 50 سے زائد زخمیوں میں سے اکثر کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 3 سال میں ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی واقع ہوئی ہے، مگر کم دہشت گردی بھی ہرگز قابل قبول نہیں، بلکہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ پارا چنار فاٹا کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کی عملداری کا علاقہ ہے، اس لیے سوال بھی چودھری نثار علی خان سے پوچھنا بنتا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب، کوئٹہ انکوائری کمیشن میں محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جن خوفناک بے ضابطگیوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان پر دھیان دیجیے۔ صرف پریس کانفرنسوں میں غصہ دکھانے اور وضاحتیں دینے سے کام نہیں بنے گا۔ ہمارا معاشرہ دہشت گردی کے ساتھ کئی دیگر مصائب کا بھی شکار ہے۔ کہیں کوئی معصوم بچی ایک جج صاحب کے گھر حیوانی تشدد کا شکار ہو جاتی ہے تو کہیں پر 7ویں جماعت کا بچہ اپنی ہی ٹیچر سے محبت میں ناکامی پر خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لیتا ہے، اور کہیں پر کچھ درندہ صفت لوگ صرف 6 سالہ معصوم اور ذہنی طور پر اپاہج بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد گلا کاٹ کر نالے میں مرنے کے لیے پھینک دیتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ میں، آپ، والدین، میڈیا، فلمیں، انٹرنیٹ، سمارٹ فونز، یا یہ سب کچھ اور ہم سب؟ ہمارے بچوں کی پہنچ کیسے اپنی عمر سے کئی سال آگے کے مواد تک ہو جاتی ہے اور والدین کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی؟ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے معصومیت کھو رہے ہیں؟ جی، یہ منصور بھائی بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے معصومیت کھو رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا؟ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ تو آپ کا اپنا میڈیا ہے۔ یا آپ لوگ جو خرافات دکھا رہے ہوتے ہو میڈیا کے اوپر، آپ لوگ جو اشتہار چلا رہے ہوتے ہو، آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ اس اشتہاروں کے اندر آپ لوگ کیا کیا زہر لوگوں کو دے رہے ہو، اور پھر یہاں کتنے معصومیت کے ساتھ اتنے بھولے سائیں بن کے بیٹھ جاتے ہیں صرف اپنے 1 گھنٹے کے پروگرام کے لیے، تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے۔ جس طرح ملا کا دھندا چل رہا ہے ویسے ہی ان لبرلوں کی ترکاری چلتی رہے، روزی روٹی کا بندوبست کرنا، یہ اصل چیز ہے ساری۔ بچہ وہ اپنی ہی ٹیچر سے اظہار محبت کرتا ہے اور اس کے بعد محبت میں ناکامی کے بعد وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اب مجھے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے کئی سوالات سامنے کھڑے کر دیے ہیں کہ آخر ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے کہ ایک 7ویں جماعت کے بچے کی اس قسم کی فیلنگز، وہ کیا چیز دیکھتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہمارے ہاں بچے بہت زیادہ نیگلیکٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ نیگلیجنس جو ہے وہ بائی چوائس پیرنٹس نے یا اساتذہ نے اڈاپٹ کر رکھی ہے۔ مسائل کچھ اس قدر گھمبیر ہو چکے ہیں، لائف اس قدر کمپلیکس اور مشکل ہو چکی ہے، اور ضروریات کچھ نیچرل ہیں، کچھ ان نیچرل ہیں، کچھ آرٹیفیشل ہیں، وہ اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ انہیں پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم پر، میں تو ہمیشہ اس پہ بہت ارکریزی کرتا ہوں، دماغ لڑاتا ہوں۔ اور اچھا، تو یہ محترم آفتاب اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ جن کے اپنے پروگرامز میں ہر وقت ہندوستانی کثافت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ثقافت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جن کے پروگرامز کے اندر ہمیشہ ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے جس میں اگر ایک طرف فار ایگزامپل اگر وہ کچھ تعلیم کا پہلو ہوتا بھی ہے یا تربیت کا پہلو ہوتا بھی ہے تو اسے دگنا جو ہے خباثت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے مراسیوں کو بٹھا کر
یہ جو کچھ کرواتے رہے ہیں اپنے جیو کے پروگرامز میں، پھر یہ ایکسپریس پر جب یہ آئے ہیں، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کتنے سادہ بن کے یہ لوگ اپنا سارا ملبہ جو ہے نا وہ اٹھا کے سوسائٹی پہ پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جبکہ سب سے اصل پروموٹر یہ لوگ خود ہیں. اس گندگی کے اصل پروموٹر یہی لوگ ہیں. آپ نے ان کے پروگرامز دیکھے ہوں گے، کتنا اس کے اندر ہندوستانی کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ میرے خیال میں کسی کو کہنے کی حاجت نہیں ہے. اور یہاں پر بیٹھ رہے ہیں کہ جی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے تو وہ تو تربیت کی کمی. آگے یہ چل کے انہوں نے آگے میں نے چونکہ پہلے سن چکا ہوں کلپ، تو آگے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار ہم لوگ ہیں، اور یہ فلاں ہے. یہ پھر ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ روحانیت کی کمی ہے. ماشاء اللہ کیا کہنے، یعنی یار روحانیت بھی ہمیں ان سے سیکھنے پڑے گی جو جن کی حالت ہم خود ان کے خبردار اور خبرناک جیسے پروگراموں میں دیکھ چکے ہیں. یعنی یار کیا جہالت لوگوں کو یہ لوگ فیڈ کر رہے ہیں. کن کن کو بلا کے انہوں نے دانشور بنا کے بٹھایا ہوا ہے. اوپر سے یہ دوسرے جو ہیں مفتی قوی صاحب جو مذہبی اسکالر لکھا ہوا ہے، آپ یہ ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہی ہے نا وہ جو قندیل بلوچ کے کیس میں پکڑے گئے تھے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ ایک منافق شخص ہے جس کا اپنا عمل صحیح نہیں ہے، اس کو یہ لوگ مفتی اور اسکالر اور مذہبی اسکالر کا ٹائٹل دے کے کہ اپنے 1 گھنٹے کے مجرے کے لیے، اس پروگرام کو تو میں مجرے کہتے ہیں، اس مجرے کرنے کے لیے انہوں نے اس کو بھی بلایا کہ وہ اپنی رائے دے. پھر ٹوٹل کوئی گل بخاری صاحب ہیں، وہ تو خیر میں نے سنا نہیں کہ کیا، اور ایک اوریا مقبول جان صاحب ہیں جو کھسک جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بہرحال بات بڑی حد تک ٹھیک کرتے ہیں دیگر کی نسبت. اور یہ وہی یاد رہے کہ بلیک آؤٹ میڈیا ہے کہ جنہوں نے غازی ممتاز قادری شہید کی جو عوامی جو انہوں نے جو مقبولیت تھی اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے بلیک آؤٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پر ان کے تبصرے دیکھیں، آپ کہیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑا مفکر ہی یہ لوگ ہیں. یعنی دنیا میں آخری حد کے یہ لوگ رہ گئے ہیں دنیا میں سب کو دین کے اور دنیا میں رہنے کے راستے سکھانے والے. اور ان کے اپنے کردار کو جب آپ لوگ پیچھے انہی کے پروگرامز نکال کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گفتار کے غازی جو ہیں کہنے میں کچھ ہے اور ان کا عمل درمیان میں کچھ ہے. بس یہ ایک 1 گھنٹے کے لیے جس طرح وہ طوائف مجرا کرتی تھی نا، لوگ پیسے نچھاور کرتے تھے، ویسے ہی یہ طوائفیں یہاں پر بیٹھ کے سیاسی یا مذہبی پروگرامز کرتی ہیں. اور پیسے نچھاور کون کرتے ہیں ان پر؟ ایڈز والے جو ان کو ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں جن کے اپنے خرافات ہوتی ہیں ان کی ایڈز میں، کوئی جو ایڈورٹائزمنٹ تک میں بے حیائی کہ انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایڈورٹائزمنٹ دکھاتے وقت اچھا ایک دوسرا سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ کسی اب یہ بھی پاڑے چنار کے یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. اچھا ان کے دھماکے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ بری خبریں سنا کر اس کے فوری بعد ایک جو ہے وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ناچ گانے آ جائیں گے، ان کے اپنے ایڈز چلنے شروع ہو جائیں گے. یہ ایک عجیب سی یار ان لوگوں نے، میڈیا والوں نے خباثت مچائی ہوئی ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام چپ چاپ بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہیں. ان کی اس بکواس کو کئی سالوں سے دل کے اوپر رکھے ہوئے پتھر دیکھتے جا رہے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں ان کو. تو آج بہت دل بھرا ہے، تو بھی میں نے تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، میں نے تھوڑی سی ان کی گوشمالی کرنی ضروری سمجھی ہے. اور میرا خیال میں ان کے تبصروں کے اوپر تبصرے کرنا اسی طرح بہت ضروری ہو گیا، ہر شخص کرے، ہر پاکستانی کرے، کیونکہ ان کی جو بکواس، ان کے جو کریکٹر ہے اس کی وجہ سے پوری کی پوری نیشن جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. تو ہم لوگوں کو ان کے ہر تبصرے، ان کے ہر پروگرام کو واچ کرو، اس میں سے پوائنٹس نکالو اور ان کے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارنا چاہیے. اور یہ میں صرف ایک اینکر یا کسی اس کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ میں ایک جنرل ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں، کہ جنرل سینس میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے، جتنے بھی پروگرام آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کدو ٹپر ٹائپ کے دانشور بٹھائے ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی توتلا ہوگا، کسی کو ازلی ابدی زکام کا عارضہ لاحق ہوگا، کوئی پیچس کا مریض ہے، کسی کو میٹھے پانی کی طلب ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، تو کوئی چڑیا اڑا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. یہ سب جو ہیں، یہ سب اگر معذرت کے ساتھ الو کے پٹھے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو بکواس کر رہے ہیں عوام کو اس سے رتی بھر بھی کوئی مطلب یہ ہے کہ الفت نہیں ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے ان کی باتوں کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا اپنا عمل کیا ہے. جن کا عمل ہوتا ہے نا وہ ایک شاتم رسول کو جہنم پہنچا کے نا سیدھا اگلے جہان کا راستہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن غداری نہیں کرتے قوم اور امت سے. یہاں کوٹ ٹائی پینٹ پہن کے مطلب یہ ہے کہ مغرب کا چربا بیٹھ کے اب اسلام کے اوپر ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام میں کیا بتایا ہے کہ اور اسلام میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، وہ ہم لوگ اب ان چیزوں سے سیکھیں گے. سبحان اللہ. سود ہے یہ بات کہہ کے تھک گئے ہم لوگ کہ بچوں کی تعلیم جتنی اہم ہے شاید اس سے 10 گنا زیادہ ان کی تربیت ضروری ہے.
آپ تعلیم پر زور دیتے جا رہے ہیں. تعلیم, یہ بچہ ہو سکتا ہے تعلیمی اعتبار سے بہترین ہو, ظاہر ہے بہترین ہوگا کہ اس نے ٹیچر کو اظہار محبت کا خط لکھ دیا, 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے, لیکن اس کی تربیت ایسی ہے جی کہ اسے خودکشی سے نہیں روک سکی. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ ضروری ہے معاشرے میں روحانیت کی آمیزش. روحانیت کی کمی اس ذلت کا باعث بنتی چلی جا رہی ہے, اور ابھی یقین کیجئے معاملہ شروع ہوا ہے. اصل کہانی ابھی آپ کے سامنے آئے گی. آپ روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ ساری ذلت جو ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے روحانیت, اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے اساتذہ کی, آپ کے پیرنٹس کی ٹریننگ. ایسا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں. میں آپ سے منصور پوچھتا ہوں کہ بتائیے ہمارے کتنے بچے ہیں اس وقت, کتنے سکولز ہیں جہاں پر ہم نے یہ ٹریننگ دی ہو, ڈرل کروائی ہو کہ اگر آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے, اگر ٹیررسٹ اندر گھس آئے تو کیا کرنا ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کو مولیسٹ کرے. بہت بڑی ذلت ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے 15,000 بچے سڑکوں پر رات گزارتے ہیں. ہمارے 15 لاکھ بچے اور 34 لاکھ بچے آڈ جابز کرتے ہیں, جن میں سے 90% سیکشولی مولیسٹ ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ سال میں ایک دفعہ, یہ جو گھریلو ملازمین ہیں, 3-3 ہزار روپے, 4-4-5 5,000 روپے پہ ہم نے رکھے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, ان کے والدین کن حالات کا شکار ہیں, انہیں کون امپلائی کرتا ہے؟ جو امپلائی کرتا ہے وہ سب سے بڑا کرمنل ہے. نمبر 2 ان کے ضرورت مند والدین, اور نمبر 3 ہمارا معاشرہ, نمبر 4 ہماری حکومت.